السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا اپنے اس احسار وظیفے میں سواگت استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج پھر سے ہم جانتے ہیں سورہ یاسین شریف کے بارے میں، سورہ یاسین کی برکات اور یہ سورہ یاسین کی فضیلت اور سورہ یاسین کے فائدے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ آپ جو وظیفے چینل پر آتے ہیں، قرآنی وظیفے جو اس میں آتے ہیں، آپ اس کو دیکھ کر آپ اپنے دل کو، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو بھی فیضیاب کرتے ہیں۔ اور قرآن عظیم دیکھیے ایسی ایک اللہ کی کتاب ہے جس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، دیکھنے میں بھی ثواب ہے، سننے میں بھی ثواب ہے، اور ہر طریقے سے اس کے قرآن عظیم کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی پڑھنے سننے والوں کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالی کی وہ مقرب اور وہ محبوب کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی کتب میں سب سے زیادہ افضلیت یعنی سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اگر اپنے گھر، کاروبار، دکان، مکان، رزق میں کامیابی، برکت کے لیے، رزق میں اپنے برکت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، مکان میں خیر و برکت کے لیے، اپنے دکان میں گراہک نہیں آتے، دکان میں ترقی کے لیے، اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے، اپنے کھیت کھلیان کی برکت کے لیے، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس چاہت کا آج خاتمہ کر کے سورہ یاسین شریف کو سنیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنے اور سننے سے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے تو صرف سن لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سننے سے بھی سارے کام حل ہوتے ہوئے چلے جائیں گے، آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے۔ سورہ یاسین کی میں آپ کو 10 برکات جو کہ میں بتاتا رہتا ہوں وہ پھر سے بتا رہا ہوں، آپ ملاحظہ کریں اور ایک فون کو اپنے سائیڈ میں رکھ کر آرام سے سنیے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ کبھی بھی میرے پاس میں بہت ایسے کمنٹس کوئی بندہ کرتا ہے کہ آپ اتنی ویڈیو کو لمبا کر دیتے، تو اس سے پہلے آپ سمجھیے کہ سورہ یاسین یا ہم جو بھی آیہ مبارکہ یا سورہ مبارکہ پڑھتے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بتانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، نہ ہی آپ شور و غل میں قرآن شریف سنا کریں۔ اگر قرآن سننا ہے آپ کو اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر ایک طرف یا پھر ایک جگہ مقرر کر لیجئے، آپ اس کا انتخاب کر لیجئے، پھر اس کے بعد میں سنیں، کیونکہ قرآن عظیم جب پڑھا جائے تو ہمارے لیے خاموشی اختیار کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو خاموشی کے ساتھ میں ہم قرآن عظیم کو سنیں۔ تو 10 برکات سورہ یاسین کی وہ سماعت کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم میں سورہ یاسین جو ہے، ہر اس کا ایک دل ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے قرآن مجید کا بھی ایک دل ہے، وہ ہے سورہ یاسین۔ قرآن مجید کے بے پناہ فائدے ہیں، سورہ یاسین کے بے پناہ فائدے ہیں۔ ہر طرح کی حاجت روائی کی لیے اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جائز مقاصد کے لیے چاہتے ہیں، تو آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جائز مقاصد میں، جائز کام میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی امداد کرے گا اور آپ کے کاروبار میں اور اس جائز مقصد میں پوری کامرانی عطا فرمائے گا۔ دیکھیے، سورہ یاسین کے 10 مبارک وہ فائدے آپ سماعت کریے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی سورہ یاسین پڑھو، اس میں 10 برکات ہیں۔ اے علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تلقین فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے 10 برکات بتائے۔ آپ نے کہا کہ اگر بھوکا پڑے تو سیر ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ بتایا کہ پیاسا پڑے تو سیراب ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ بتایا کہ اگر ننگا ہو اور لباس سے محروم ہو اور پھر اس کو وہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو لباس عطا فرماتا ہے، اور اگر کنوارا ہے تو پھر اس کے لیے یہ چوتھا آپ کے لیے چوتھی برکت ہے کہ اگر کنوارا ہے، شادی کا انتظار ہے، کرتا ہے وہ اگر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک اچھا رشتہ عطا فرماتا ہے، اور اس کی غیب سے رشتے کا جو ہے صحیح معنی میں جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ رشتہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور پانچویں برکات کہ اگر خوف زدہ ہے تو امن پائے گا۔ پھر چھٹی آپ نے برکات فرمائی کہ اگر قیدی ہے تو قید سے رہائی پائے گا۔ سبحان اللہ، اگر کوئی آپ کا بھی بندہ قید میں ہے تو آپ پڑھیں اور سنیں، اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی آپ کا بندہ قید سے رہائی پا جائے گا۔ اور 7ویں برکات آپ نے فرمائی کہ اگر مسافر پڑے تو سفر میں اس کی مدد کی جائے گی۔ اے سبحان اللہ، جس کا سامان گم ہو گیا، اگر آپ کا سامان گم ہو گیا، چوری ہو گیا، تو سورہ یاسین پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں،
इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुम हुआ सामान आपको वापस मिल जाएगा। और नमाज जो है आपके लिए बरक़ात वो ये है, मरीज़ पढ़ेगा तो शिफायाब हो जाएगा। अगर आपके घर में भी कोई बंदा मरीज़ है, मर्ज़ में मुब्तला है, तो उसको सूरह यासीन पढ़ पढ़ कर सुबह शाम पानी पिलाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको भी शिफ़ा मिल जाएगी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए कुरान को शिफ़ा बनाकर भेजा है, सुबहान अल्लाह। और 10वीं जो बरक़ात है कि अगर मैयत के पास पढ़ी जाए तो उससे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ की जाएगी, और उसकी आसानी के साथ में अगर वो बिस्तर अलालत पर है और इतना परेशान है कि उसकी रूह नहीं निकल रही, तो उसके लिए आसानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानी को दूर अता फ़रमाएगा। इस तरीक़े से सूरह यासीन की बहुत सारी बरक़ात रिज़्क़ में, कारोबार में, सब में बरकत के लिए, जायज़ मक़ासिद के लिए। और अगर कोई बंदा जुमे के दिन पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन शरीफ पढ़ने वाले उसकी मग़फ़िरत अता फ़रमाएगा, सुबहान अल्लाह। अब आप सोचिए सूरह यासीन के कितने बेशुमार फ़ायदे हैं, इसलिए आप सूरह यासीन की तिलावत किया करें। अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ़ सुन लीजिए, हम पढ़ते हैं, इसकी तिलावत करते, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी, और सुनते सुनते आप अपनी इमदाद के लिए, मदद के लिए, यूँ कहिए कि आप अपने जायज़ मक़ासिद के लिए आप सुनिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी भी अल्लाह तबारक व तआला मदद फ़रमाएगा, आपकी गैब से मदद फ़रमाएगा, आपकी मुश्किलों को आसान फ़रमाएगा, आपके तमाम हाजात को पूरा अता फ़रमाएगा। इसी तरीक़े से ख़ास करके आप समझते रहिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपको सुनाते रहेंगे। और हमारी ये सबसे पहले सूरह यासीन शरीफ ख़ास करके समात करें, क्योंकि ऐसा होता है कि कुरान अज़ीम पढ़ा जाता है तो लोग उसको सही से सुनते नहीं, उसको सही से मायने में सुनिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वसवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, इन्नमा तुंज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअल मुरसलून, इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहु लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम
بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتأذوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. सूरह यासीन शरीफ मुकम्मल हुई. अब आप हजरात
دعا میں شریک ہو لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مولا جو پڑھا ہے اسے پڑھنے میں غلطیوں سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ سورہ یاسین پڑھنے سننے کو دونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے جس نے سنا ہے یا اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما، جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، جائز مقاصد کو پورا عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے اپنے والدین کا فرما بردار عطا فرما۔ ہم سب کو میرے مولا ناجائز تعلقات سے ہم سب کا خاتمہ عطا فرما، ہم سب کو اپنے والدین اپنے اعز و اقربا سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر فضل کرم رحمت عطا فرما، ہندوستان کے حالات کو بہتر عطا فرما، مسلمانوں کی جان مال کی مولا حفاظت فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے ہوں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا جب دم و آخر ہو، یا اللہ لب پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول